تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد، وہ مسجد اقصی ہے۔ 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو کچھ سرزمین کے اندر ہیں۔ یہ محشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے، اور دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے۔ اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر، جو آج رملہ کہلاتا ہے۔ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے۔ اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے، وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے۔ کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، ابو نے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمارے پاس رافع، اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا۔ 18 دن میں اس کو پار کیا، اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا، 3 دن بغیر پانی کے گزارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہ رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ۔ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو، مجھے بتاؤ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ۔ فتح پائی ابن زیاد نے، لیکن ناکام ہو گیا۔ شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا۔ دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔
سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی. اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے. ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں. جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ دھاگا نہیں پا سکتا. جس دن یہ نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہوتا ہے. میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا کے. اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی چھوٹی تھی. لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ لی. یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں. یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے. اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے. گنبد والے کے لیے درود پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو. ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے، یا اللہ، ابراہیم نے کہا کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یا اللہ، تیری مرضی عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی، اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ، تیری مرضی ان کو چھوڑ. لیکن میں یہ کہتا ہوں امتی 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 امتی. تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں. بلا اللہ نو نہیں پتا تھا آپ کیوں رو رہے ہیں، سانو گل اپڑاونی آئی. فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا. تو جبریل پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں. سر حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے. مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں. ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. میرے محبوب کرن دے انہاں نوں موج میلا، 4 دہاڑے ہیں انہاں نوں موج میلا کرن دے انہاں نوں میرے کو آون دے، ووٹ ویکھی میں کی کرنا. ٹھیک ہوگی. ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا. یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے. دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یس النار الکبرى. اور
अजाब अकबर नार कुबरा जहन्नुम है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें छोटे छोटे अजाब दूंगा, बड़ा अजाब नहीं दूंगा, ताकि तुम तौबा करके मेरी तरफ आ जाओ। और जो मुझे नहीं मानते उन्होंने छुट्टी दे। जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसी की हाजिरी होती है, गैर हाजिरी होती है। जो पढ़ता ही नहीं तो उसकी कौन हाजिरी लेता है या गैर हाजिरी लेता। अपने बच्चा कोई गलती करे तो उसको तंबीह की जाती है। गली का बच्चा कोई कुछ करे तो हमने कभी देखा है कि क्या कर रहा है। तो भाइयों, इस वक्त करने का काम गालियां देना नहीं है काफिरों को। इस वक्त करने का काम है हम तौबा करें, हर उस बड़े गुनाह से तौबा करें जिससे अल्लाह ने रोका है, अल्लाह के नबी ने रोका है। जो कबीरा गुनाह है, कोई हजारों नहीं है, चंद हैं कबीरा गुनाह, उनसे तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें और अपनी जिंदगी में सच बोलें, झूठ ना बोलें, किसी पर इल्जाम ना लगाएं, किसी पर झूठे मुकदमे न करें या अपनी उंगलियां आपस से लड़ाई होती है ना, अपनी अंगल तोड़ के तो डॉक्टर को बनवा के सर्टिफिकेट झूठे मुकदमे दायर कर देते हैं। भाई अल्लाह की बारगाह में भी जाना है जहाँ ये सब कुछ पेश होगा। तो हमें आखरत को सामने रख के अगर हम देखें तो उम्मत मोहम्मद कामयाब है हर हाल में। ईमान पे मरना शर्त है, ईमान पे मर जावे, कोई भी चगल न बच जावे कि ईमान खुस जावे, ईमान पे मर जावे तो फिर इंशाअल्लाह रहमत ही रहमत है, करम ही चुन। तो भाई हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, आपस में सुलह करें। किसी से लड़े हुए हो तो सुलह सफाई कर लो, और किसी का हक मारा हुआ है तो उसको दे दो। कोई गलत झूठे किस्म के इल्जामात लगाए हैं, मुख्तसर बात है, 2 नफल पढ़ के तौबा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद। अल्लाह हर हाल में इस उम्मत का मददगार है। दुख दे रहा है तो भी मददगार है, सुख दे रहा है तो भी मददगार है। मैंने तो अपने बेटे की तकलीफ में महसूस किया। जवान बेटे का गम कोई आसान नहीं है, जवान बेटी की मैयत को उठाना और कब्र में उतारना, लेकिन मुझे इसमें भी अल्लाह की रहमत नजर आई तो मैं उस पर इतना शुक्र करता हूँ। या अल्लाह शुक्र है, शुक्र है। तो हर हाल में अल्लाह की हम पर रहमत है। किसकी तो फैल, मेरे आपके अमरों की तो फैल नहीं, वो कमली वाले की तो। कि अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही। एक गल मेरी सुन लो, मैं शिरक माफ नहीं कर। कुरान दी सब तो गुस्से वाली आयत जिससे चला, पूरे कुरान जिससे चला सब तो ज्यादा गुस्से च बोले है वो है वक़ालु इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा लक़द जिब्तुम शैअन इद्दा। ये कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बना लिया है। इतनी फजूल बात करते हो, पता है तुम्हारी इस बात का क्या असर होता है? तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन, आसमान पुर्जे पुर्जे होने लगता है। वतनशक्कुल अर्दु, और जमीन फटने लगती है। वतख़िज़ुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ रेत बनने लगते हैं। अन दअू लिर्रहमान वलदा, जब लोग कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। वमा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ वलदा, और उस बात की शान ही नहीं कि किसी को अपना बेटा बनाए। इस आयत में अल्लाह पूरे कुरान में सबसे ज्यादा गुस्से में है, उसको अग़ज़ब आयतन फिल कुरान कहते हैं। कुरान की सबसे गुस्से वाली आयत है। तो अल्लाह ने कहा तो मैं माफ करना नहीं, बाकी लो अतैतनी ला तुश्रिक बी शैआ या अब्दी लो जीतनी बिक़ुराबिल अर्द खताया सुम्मा ला तुश्रिक बी शैआ ला अतैतुका बिहा मग़फ़िरा। मेरा बंदा, तू मेरे पास इतने गुनाह लेकर आके पूरी धरती भरी हुई हो तेरे गुनाहों से, लेकिन तू शिर्क से पाक हो तो जितने तेरे गुनाह हैं उतनी तेरी नेकियां दे दूं, उतनी तुझे नेकियां दे दूं।